فجعلناہا، سو ہم نے کیا، ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر، کس چیز کو؟ ہم نے کیا اس مسخ کو، یہ جو چہرے ان کے بدل دیے تھے، یا تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اس مسخ کو، یا یہ کہ اس امت کو، یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے ان کو نکالن، عبرت کا سامان بنا دیا۔ نکال وہ چیز جسے دیکھ کر دوسرا عبرت حاصل کرے، دوسرا آدمی سیکھے۔ اس لیے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، خود عبرت نہ بن جائیں۔ دیکھتا رہے انسان آنکھیں کھول کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر آدمی حقیقت کی زندگی بسر کرتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات 40 ہجری کے قریب کہی تھی، اور اب 1424 آ گئی ہے، سوچتے ہیں 1425 آ گئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یہ کہے ہوئے یعنی تقریباً 1500 برس سمجھ لیں اتنا گزر گیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات اب بھی 100% درست معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں شاید پیچھے جو تاریخ گزری ہوگی اس میں بھی یہ بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہاری نصیحت کی بات کرتا ہے دھیمے لہجے میں، نرمی سے، اس کی تم نہیں سنتے۔ وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُ كُلَّ نَاعِقٍ، اور جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور شور مچا سکتا ہو اور جذبات کی بات کرتا ہو، اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں مطلب نرمی سے بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، میری نہیں مانتے، اور میرے مخالفین جو جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور جو چیخ چیخ کے نائک کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانوروں پر جو مقرر ہوتا ہے نا، تو جانوروں کی نگرانی کے لیے تو اسے چیخنا پڑتا ہے، ڈنڈے سے کام چلانا پڑتا ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے، تو فرمایا تم ان کی مانتے ہو، میری نہیں مانتے۔ اب بھی یہ بات ہے، مقرر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ جذباتی تقریر کرے کہ اتنوں کو مارنا ہے، یہ قتل کرنا ہے، یہ چیز ہو گئی، مسلمان ایسے پٹ گئے، ایسے لوگ کہتے ہیں بھئی واقعی حقیقی لیڈر تو یہ ہے۔ اور کوئی کہے کہ ان مسلمانوں کو ذرا ہوش ملاؤ، سنبھالو انہیں کو کوئی تعلیم حاصل کریں، کوئی پڑھیں، پہلے جن قوموں سے ٹکر لینی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، دنیاوی علوم میں کسی لیول، کسی درجے تک تو پہنچیں، وہ انہیں نہیں راس آتا۔ راس وہ آتا ہے جو جذباتی باتیں کرے اور تقریریں کرے، یہ ہے۔ تو مانوی طور پہ مسخ ہوتا ہے، لوگ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مثال بن جاتے ہیں دوسروں کی عبرت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فجعلناها نکالا، ہم نے انہیں کیا کیا، عبرت کا سامان بنا دیا، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے۔ سامنے سے مراد اس زمانے کے لوگ جو معاصرین تھے ان بندروں کے، ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان تھا وہ۔ وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والی قومیں ہیں، جو ان کے بعد آنے والی امتیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے یہ عبرت کا سامان بنا دیا کہ تم سوچو خدا کی نافرمانی کہاں تک لے جاتی ہے۔ وموعظۃ، اور یہ نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے للمتقین، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں، جانور پنا نہ آئے زندگی میں، جانوروں جیسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زندگی جب نہج پہ نہیں ہوتی تو پھر جانور پنا اس میں آ ہی جاتا ہے، پابند نہیں نہ ہوتا، کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں نہ ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور پنا اس میں آ جاتا ہے۔ مومن کی زندگی بڑی منظم زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کی تعلیم دی ہے مومن کی زندگی میں، اس میں نظم ہے، ضبط ہے۔ مثلا کھانا پینا ہے، کیا چیز کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، کیا مقدار ہونی چاہیے۔ اسی طرح سونا ہے، اس کا بھی کوئی قاعدہ مقرر ہے کہ کتنا سونا ہے، کتنی نیند مناسب ہے، اور کتنی نیند کے بعد اٹھ جانا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ لیکن جب زندگی میں نظم نہ رہے انسان کی تو پھر بڑا صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو جاتی۔